السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں جیسے درود شریف آپ کو پڑھاؤں، آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، 11ویں شریف کی آج دوسری نشست ہے، اور اس میں ہم اہل اللہ کسے کہتے ہیں اور اہل اللہ کے ساتھ میں ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور اس تعلقات میں اگر بگاڑ پیدا ہو تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اہل اللہ پہ بات کرتے ہیں۔ اہل کے معنی والا اور اللہ کے معنی اللہ۔ اہل اللہ کا مطلب ہے اللہ والا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی سے ایمان رکھ کر کے اتنا گہرا تعلق رکھے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے وہ کرتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا اس سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یعنی وہ خواہشات پر نہیں جاتا، اللہ اور رسول کے فرمان ہی پر چلتا ہے، تو وہ شریعت کی اصطلاح میں اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی فرما، جیسا کہ اس پر ہم لوگوں نے کل بھی بات کی تھی کہ ولی اللہ اہل اللہ ایک معنی میں، جو ولی اللہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے کام نہیں دیکھنا ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ دیکھنا ہے کہ ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تب تو وہ یا تو مسلمان ہی نہیں ہے یا گمراہ بددین ہے۔ تو ایسی صورت میں اہل اللہ بننے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، کہ جب ایمان ہی نہ ہو تو وہ عدو اللہ ہے، اہل اللہ نہیں۔ تو بغیر ایمان کے آدمی عدو اللہ ہوتا ہے، اہل اللہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان لا کر کے آدمی اہل اللہ بن سکتا ہے۔ تو پہلی شرط جو قرآن پاک نے لگائی وہ الذین آمنو کی لگائی، جو اہل ایمان ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کو اہل اللہ کہنا چاہیں گے تو پہلے یہی دیکھیں گے کہ اس کا ایمان درست ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے یا نہیں،
اور دور حاضر میں اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، تو مسلک اعلی حضرت کے عقائد و نظریات کے مطابق وہ ہے یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ اہل اللہ بننے کے لائق ہو گیا۔ تو جو مومن و مسلم ہے وہ اہل اللہ بننے کے لائق ہیں، اور جو مومن و مسلم ہے ہی نہیں وہ عدو اللہ ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، اہل اللہ نہیں بن سکتے۔ یہ فارمولا سب سے پہلے یاد کرنے کے قابل ہے۔ اور دور حاضر میں خاص طور پہ جبکہ اسلام و مسلمین کے نام سے دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، کتنے طبقات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتے ہیں، مگر ان کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے تو وہ مسلم ہی نہیں ہیں۔ ضرورت دین کا انکار کرنے کی بنیاد پر جب مسلم ہی نہیں ہے تو وہ عدو اللہ ہے، وہ اہل اللہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا پہلے رکھا، اور اس کے بعد فرما وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں۔ کانو یتقون، کرتے رہتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد مسلسل تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایمان لا کر کے اہل اللہ بننے کے لائق بنا، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ پر جا کر کے وہ اہل اللہ بنا۔ تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو مسلمان مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے تو ہم ان کو اچھی زندگی جلائیں گے، ضرور اچھی زندگی جلائیں گے۔ دنیا میں اچھی زندگی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر چلے، اور قبر کی اچھی زندگی کہ ایمان اور اعمال درست ہونے کی بنیاد پر برزخ میں اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے، اور آخرت میں اس کی اچھی زندگی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھ کے ایمان لا کر کے صحیح اعمال پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو وہ تینوں عالم میں اس بشارت کو پا رہا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے معنی بعد میں فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوش خبری ہے، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ دنیا میں وہ صحیح ایمان رکھ کے نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی عطا فرمائی شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو دنیا میں اللہ اس سے راضی، چونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے دین پر چل رہا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رضا ملے تو اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی کہ ساری نعمتیں ہیچ ہے، اللہ کی رضا کیا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی بھی رضا مل جائے نا بہت بڑی ہے، عالم سے بڑی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں وہ اچھا ہے۔ اور اسلام بھی یہ کہتا ہے بھائی پھانسی کے مولن کی تعظیم مت کرو، بدعتی کی تعظیم مت کرو، کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدعتی بد عقیدہ رکھنے والے کی عزت کی،
اس نے اسلام کے توڑنے میں مدد کی۔ بد عقیدہ، حالانکہ اگر اس کی بد عقیدگی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، پھر بھی اگر وہ بد عقیدہ ہے تو اس کی اعانت، اس کی توقیر، اس کی تعظیم، اس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حدم اسلام سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ اسلام کو توڑنے کے مرادف ہے، کہ آپ اسلام کو توڑنے میں مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ جو اسلام کو توڑنا چاہتا ہے اس کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اسلام کو توڑنا چاہے اس کی عزت کرنا خود اسلام کو توڑنا ہے اور اسلام کے توڑنے میں مددگار بننا ہے۔ اس لیے صاحب بدعت اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فاسق معلن ہے کہ جو علانیہ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے احکام کے، ضروری احکام کے خلاف جائے، جیسے علانیہ نماز نہ پڑھے، علانیہ زکوٰۃ نہ دے، علانیہ روزہ نہ رکھے، علانیہ شراب پیے، علانیہ فسق و فجور میں لگا رہے، علانیہ لوگوں کی غیبت کرے، تو یہ علانیہ مسلموں سے بلا وجہ شرعی حسد رکھے، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور وہ لوگوں کے سامنے ایسا کر رہا تو اس کا مطلب علانیہ گناہ کرنے والا، تو اس کی بھی تعظیم اور عزت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ و رسول کے دیے ہوئے احکام کی اسے عزت کرنا چاہیے۔ کم سے کم اگر وہ گناہ کر رہا تھا تو اس کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے نہ ہو، تاکہ قانون کا وقار اپنی جگہ پر باقی رہے۔ اور جب اس نے علانیہ گناہ کیا تو اس کا مطلب یہی نہ ہوا کہ نماز کی عزت اس کے، نماز کے حکم کی عزت اس کے پاس میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے حکم کی عزت اس کے پاس میں نہیں ہے، روزہ کے حکم کی عزت اس کے پاس میں نہیں ہے، حج کے حکم کی عزت اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا تو اس حرمت کی عزت اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ علانیہ اس کے خلاف نہ جاتا۔ تو جب اس کے عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ احکام دین کا وقار اس کے پاس میں نہیں ہے، تو ہم اس کا بھی وقار ملحوظ نہ رکھیں گے۔ اس وجہ سے شریعت اسلامی نے فاسق معلن کو بھی عزت کے مقام سے نکال دیا، اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ تو فاسق نکل گیا، مومن ہوتے ہوئے فاسق نکل گیا، اور اسی طریقے سے بد عقیدہ نکل گیا، جبکہ وہ ضرورت دین کا منکر بھی نہ ہو پھر بھی نکل گیا۔ اور جو ضرورت دین کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو عدو اللہ ہے، وہاں تو اہل اللہ ہونے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے جب تک کہ مومن و مسلم نہ بن جائے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمل ہے لیکن پہلے اس کے ایمان ہے، ایمان نہیں تو عمل بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو ہم ولی کہیں گے تو پہلے اس کے عقیدے پر ہماری نظر ہوگی۔ اگر وہ اپنے مسلکن اہل سنت والجماعت میں ہے، مسلکن و مسلک اعلی حضرت پر ہے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا عمل، اس کا طریقہ یہ شریعت اسلامی کے مطابق ہے، اور کوئی اس کو ان ظاہری احوال کے اوپر ظن غالب کر کے اسے اہل اللہ کہہ دے، اسے ولی اللہ کہہ دے، تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ شریعت چاہیے تو عمل کر رہا ہے، اور ایمان چاہیے تو اس کا عقیدہ درست ہے۔ ان دونوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اہل اللہ بننے کی صلاحیت رکھنا، اور وہ ایمان لا کر کے ہوتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، تب وہ اہل اللہ بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تعظیم کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اوپر ایمان کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ بہت لوگوں کی تعظیم اور توقیر کو شامل فرمایا۔
خود ایک مومن کی تعظیم کے بارے میں بھی حکم آیا، مومن آئے خدہ پیشانی سے اس سے ملو، اس سے سلام کرو، عزت کی جگہ پر بٹھاؤ، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرو، مومنوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ان کے درمیان صلح و مصالحت کی بات کرو۔ یہ ساری چیزیں مومن کی عزت اور مومن کے حقوق میں شامل کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ مومن کی عزت ہے، مومن کا وقار، بلکہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے ایک مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، یعنی خدا کو ناراض کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور مومن کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جس طرح سے شرعی احکام پر عمل کر کے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس طرح سے حقوق العباد کو بجا لا کر بھی اللہ کو راضی کیا جائے گا۔ دونوں حقوق پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا مومن کو اذیت نہیں دیجیے، بلا وجہ شرعی اذیت نہیں دی جائے گی۔ تو مومن کی عزت اور مومن کا وقار کتنا بڑا ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خود ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اپنے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کا طواف پھر رہے تھے، اور اس طواف کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا اچھا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، مگر یاد رکھ کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرد مومن کا مقام تجھ سے بلند و بالا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار میں یہ ارشاد فرمایا، جب قبلے کا چیپٹر نماز کے سلسلے میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، تو وہاں ارشاد فرما کہ مومن اللہ کے نزدیک قبلہ سے افضل ہے، ایمان لانے کی وجہ سے، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ چونکہ فاسق کو تو نکال دیا نا تعظیم سے، اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور باقی عزت کے مقام پر بھی اس کو نہیں رکھا جائے گا، فاسق کو ہٹایا، جو مومن باعمل ہے اس کو عزت کی جگہ پر رکھا، اور کتنا بلند عزت کی جگہ پر رکھا کہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ سے زیادہ عظمت اللہ کی بارگاہ میں ایک مرد مومن کی ہے، اور فقہا نے بھی اس پر اصول مرتب فرما کہ مومن اللہ کے نزدیک قبلہ سے بہتر اور افضل ہے۔ کوئی قبلہ کی ڈس ریسپیکٹ کرے تو قبلہ کی عزت کے بارے میں فرما گیا قبلہ کی طرف پاؤں بھی مت پھیلاؤ، اس کی جانب تھوکو بھی نہیں، کلی کرو تب بھی منہ نیچا کر کے کلی کرو، اس جانب پاؤں مت پھیلاؤ، پیشاب پاخانہ میں اس کی طرف نہ رک کرو نہ پیٹ کرو، سب سے روک دیا، اس لیے کہ کعبہ کی تعظیم ہمیں کرنی ہے، کعبہ کی رسپیکٹ ہمیں کرنی ہے، کعبہ نظر نہ بھی آئے اس کے باوجود بھی ہمیں کعبہ کے ڈائریکشن کی بھی عزت کرنی ہے، تو اس جانب ہم رک کر کے پیشاب بھی نہیں کر سکتے، اس جانب ہم پیٹ کر کے پاخانہ بھی نہیں کر سکتے، اس جانب ہم منہ اٹھا کر کے تھوک بھی نہیں سکتے۔ ان سب چیزوں میں اس عظمت کا لحاظ کیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے امام تھے، ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کعبہ شریف کی طرف تھوک دیا، انجانے میں یا یاد نہیں رکھا ہوگا، حالانکہ مومن کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے ان چیزوں میں کہ بھائی تھوکتا ہوں تو کدھر تھوکتا ہوں، پیشاب پاخانہ کر رہا ہوں تو کس جانب کر رہا ہوں، کہ جو رسپیکٹ کی جگہیں ہیں یا جن کی تعظیم کے لیے کہا گیا ہے اس میں خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس لیے مومن کو ہمیشہ اپنے عمل کے سلسلے میں ایکٹیو رہنا چاہیے۔
تو انہوں نے ایسا کر لیا، وہ تھوک دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں آدمی قوم کو نماز پڑھاتا ہے اور اس نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، یعنی کعبہ کی عزت کا لحاظ نہیں کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرما کہ فلاں قوم کو بتا دو کہ وہ اپنے اس امام کو اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ مشکات میں بھی حدیث ہے اسی کے حوالے سے۔ تو جب وہ نماز کا وقت ہوا، اقامت کہی گئی، تو وہ شخص آگے بڑھنے لگے، چونکہ وہ پہلے سے نماز پڑھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ رک جاؤ، وجہ کیا ہے، کیا معاملہ؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا کہ آپ امام نہیں بن سکتے۔ نماز ہو گئی، دوسرے نے پڑھائی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کیا گستاخی ہوئی ہے کہ مجھے نماز پڑھانے سے روک دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے کعبہ کی طرف تھوک دیا تھا، اس وجہ سے میں نے منع کر دیا کہ تم نے ایک کعبہ کی تعظیم ملحوظ نہیں رکھی، تو تم قوم کے امام نہیں بن سکتے۔ یہاں تو اسلام میں تو ادب کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے کہ ادھر تھوکا تب بھی روک دیا گیا۔ تو فسق و فجور علانیہ کیا جائے نا تو اس میں تعظیم ختم ہو جاتی ہے، جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ تعظیم پر واپس نہیں آتا ہے، ورنہ مومن کا اتنا اونچا درجہ، اتنا اونچا مقام ہے۔ جب ایک مومن کا اتنا اونچا مقام ہے تو اب تھوڑا سا آگے بڑھو، اور جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وراثت سے وافر حصہ پایا اور اس کو عالم کہا گیا کہ وہ شریعت کا عالم ہے، وہ فقہی مسائل کا فقیہ ہے، یہ اس کو درجہ ملا، یہ منصب ملا، اور نیابت رسول کا منصب ملا، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارثین میں وہ شامل ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، فقہا، شریعت کے علوم رکھنے والے، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں۔ یہ ہمارا آقا ارشاد فرما، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو جو اہل ایمان ہے اللہ نے ان کو بلند فرمایا ایمان کی وجہ سے، اور جو تم میں اہل علم ہے اللہ نے ان کو درجوں بلند فرمایا، درجات فرمانا، مگر اس میں کوئی قید نہیں لگائی۔ تو کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ 500 درجات ایک عالم کے ایک نارمل مسلم سے 500 درجات کا فرق ہے، اور ہر درجہ یہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنا بڑا فرق ایک مومن اور ایک عالم کے درمیان، مومن متقی مومن اور عالم کے درمیان میں، تو یہ ایک عالم کا درجہ اتنا اونچا، اتنا بلند و بالا۔ تو علماء میں جو بالکل باعمل ہیں اور ایسے کہ وکانو یتقون کے اوپر عمل کرنے والے کے ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، مسلسل تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنے والے، تو پھر ان کو اہل اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ علماء کے بعد میں اتنے آگے بڑھے کہ اب ان کا شمار اہل اللہ میں ہونے لگا، جیسے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ پہلے آپ نے دین کا علم حاصل کیا، درس گاہوں میں جا کر کے اللہ کا دین سیکھا، سیکھنے کے بعد میں اس پر عمل کیا، اور عمل میں اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ پھر ان کو ولی اللہ کہا گیا، پھر ولایت کے درجات میں اتنے آگے بڑھے کہ پھر آپ کو غوث اعظم کہا گیا۔ تو ایک مومن اور ایک عالم کے درمیان اتنا بڑا فرق موجود ہے، تو ایک عالم اور ایک ولی اللہ کے درمیان کتنا بڑا فرق ہوگا، یہ اندازہ آپ خود لگائیں کہ اس میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مومن کو اذیت دی
گویا اس نے نبی کو اذیت دی، اور نبی کو اذیت دینے والا خدا کو اذیت دے کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے، تو پھر ایک عالم کو اذیت دینے والا نبی کو کس قدر اذیت دیتا ہے، اور وہ کس قدر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہل اللہ کی بے عزتی کرنے والا یہ نبی کو کس قدر اذیت دیتا ہے، اور وہ کس قدر اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ ان درجات کے فرق سے آپ جان سکتے ہیں۔ خود ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، متقی پرہیزگار عام شخص کے اوپر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ تو نبی کی فضیلت پوری کائنات میں سب سے زیادہ بلند و بالا آپ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے، ایسی فضیلت ایک عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے دین، شریعت اور فقہ کا علم حاصل کرنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، ایسے ایک عالم کی فضیلت تمہارے عابد پر ایسی ہے۔ حد کر دی ہے اس میں فضیلت بیان کرنے کی۔ تو اہل اللہ جو عالم بننے کے بعد میں اس قدر وہ متقی پرہیزگار رہے، اس قدر متقی پرہیزگار رہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل اللہ کا درجہ عطا فرما دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بھئی ہمارے اہل سنت والجماعت کے اصول میں یہ ہے کہ عبادت و ریاضت اور کسب یہ ولایت کو لازماً نہیں دلاتا، بلکہ ایک ظاہری سبب ہے کہ اللہ تعالی ایمان کے ساتھ عمل کی بنیاد پر یہ منصب عطا فرماتا ہے، مگر جو آدمی ایسا ہو اس کو یہ منصب مل جائے یہ لزوم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، بڑا دیندار ہو، بڑا دین سیکھا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ متقی پرہیزگاروں میں شمار ہو لیکن ولی اللہ میں اللہ کے نزدیک شمار نہ ہو۔ اولیائی تحت لوائی، اللہ نے فرمایا کہ اولیاء میرے لوا کے نیچے ہے، لا یعلمہم سوائی، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی واقعتاً اللہ نے کس کو ولایت دی ہے، اللہ نے کس کو اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمایا ہے، اپنا دوست بنا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم جو دنیا میں بولتے ہیں وہ ظن غالب کی بنیاد پر بولتے ہیں، اور اہل علم کے کسی کو اللہ کا ولی کہنے کی بنیاد پر بولتے ہیں، یا اہل مسلم کے کسی کے ولی اللہ ہونے کے اتفاق کر لینے کی بنیاد پر ہم بولتے ہیں، لیکن واقعتاً جو اللہ کی بارگاہ کا ولی ہے اسے تو واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ اولیائی تحت لوائی لا یعلمہم سوائی، میرے اولیاء میرے ردائے عظمت کے نیچے ہے، میرے سوا کما حق کو ہوں انہیں کوئی نہیں جانتا، مگر جن کو ذل غالب کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے ان کی بھی عزت، ان کی بھی تعظیم، ان کی بھی توقیر ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک مومن کی عزت اسلام سکھا رہا ہے تو عالم کی عزت کتنی ہوگی، اور جب ایک عالم کی عزت اسلام سکھا رہا ہے تو جو اپنی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اتنا بلندی پر پہنچا ہے کہ اہل علم جسے اہل اللہ کہنے پر راضی ہو گئے ہیں، تو اس کا درجہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اونچا اور کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس کا درجہ، اس کا مقام اپنی جگہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک یہ فرما کہ ان سے نزدیک ہو جاؤ، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ان کی طعنہ و تشنیع سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یعنی ایک جانب ملنا اور ملنے کا فائدہ بتایا، اور دوسرے جانب ان کی طعنہ و تشنیع سے رکنا
اور نہ رکنے پر اس کا وبال بتایا تاکہ آدمی اچھی اور مناسب راہ اپنے لیے منتخب کر سکے. اس لیے یہ فرمایا گیا. کیا فرما؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، متقی پرہیزگار بنو اور اس کے ساتھ میں یہ یاد کرو کہ صرف تقوی اور پرہیزگاری ہی پر اٹک مت جانا. اس کے آگے بھی ایک مقام ہے. تقوی، پرہیزگاری اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرو کہ جن کے ساتھ رہنا تمہارے اعمال کو بھی محفوظ کر سکے اور تمہارے ایمان کو بھی محفوظ کر سکے. کیا فرما؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو مومن بھی ہے، تو متقی پرہیزگار بھی ہے، لیکن تجھے معلوم ہے شیطان مومن تھا، متقی اور پرہیزگار تھا. صدیوں، لاکھوں سال اس نے عبادت و ریاضت کی، تقوی پرہیزگاری اپنائی، مگر اس کے باوجود وہ تیسرے مرحلے پر نہیں گیا. یہ دو پر بھروسہ کر کے رہ گیا کہ میرے پاس ایمان بھی ہے، میرے پاس تقوی بھی ہے، اب کسی تیسرے کی مجھے حاجت ہی نہیں ہے، تو تیسرے کو نکال بیٹھا. تو اللہ نے فرما کہ آدم کو قبول کرو، ان کی فضیلت کا اقرار کرو. تو کہا نہیں اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اب وبال دیکھو کہ اللہ نے اس کو اٹھایا ایمان کی بنیاد پر، اللہ نے اسے اٹھایا تقوی کی بنیاد پر. کتنا اٹھایا، کتنا اٹھایا، کتنا اٹھایا، جنت تک پہنچایا، معلم ملائکہ بنا. ملائکہ کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر رہا کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا تو اس کو اس میں شامل کیا گیا، نہیں کیا تو ابلیس کہہ کے اس کو الگ کیا گیا. یہ اس کو اتنا اونچا منصب دیا گیا کہ ملائکہ کی جماعت میں شامل کر کے اس حکم میں اس کو رکھا گیا. مگر ایک چیز اب بھی باقی تھی کہ تقوی اور پرہیزگاری کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا. تو وہ درجات جو ملے ہیں باقی رہیں گے، ورنہ جو کچھ ملا سب چھین لیا جائے، کچھ باقی نہیں رہے. تو ابلیس تیسرے پہ نہیں گیا، دو پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھا رہا، تیسرے پہ نہیں گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی توقیر کا انکار کیا، ان کی فضیلت کا انکار کیا، ان کی برتری کا انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس اس کو بنا دیا، شیطان اسے بنا دیا، رجیم اسے بنا دیا، عدو اللہ میں وہ شامل ہو گیا، دشمنوں میں اس کا شمار ہو گیا. سارا دوستانہ اس کے پاس سے لے لیا گیا، سارا قرب اس کے پاس سے چھین لیا گیا، کچھ بھی اب نہیں رہا قرب میں سے، اور اللہ کے دشمنوں میں اس کا شمار ہو گیا. تو ایمان اور تقوی ہی پر اتنا مت جاؤ کہ میں آگے نکل گیا، نہیں، ابھی آپ کو حفاظت کا سامان کرنا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں موٹی سی بات، جیسے میں اپنے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، گھر ہے، اپنے پاس میں سب کچھ مال دولت سب موجود ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے بھائی چلو سب کچھ ہے نا، اب کیا ضرورت ہے. مگر پھر بھی آپ گھر کی حفاظت کرتے ہیں، گھر پر کیمرے لگواتے ہیں، گھر پر الارم سیٹ کرواتے ہیں، گھر پر آپ لوک لگاتے ہیں، جاتے ہوئے سب کچھ چیک کر کے جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے؟ کہ بھئی ہے تو صحیح، مگر رہے گا تو آگے کام چلے گا نا. اگر چلا گیا تو آپ نے پارٹی پر چائلو جائے તો પછી તો પાછા આપણે કંગાલ જ પડી ગયા ને કે ભાઈ આજે માલદાર હતા, કાલે બધું કોઈ લૂંટીને ચાલ્યો ગયો, તો પછી આપણે ફકીરમાં શુમાર થઈ ગયા, કંગાલમાં શુમાર થઈ ગયા. તો આપણે બધું સંભાળીને, બધું રાખીને આપણે સેકન્ડ સેકન્ડ એની હિફાજતની પણ કોશિશ કરીએ છીએ. લોકરમાં બંધ કરીએ, તેને લોક લગાવીએ, ઘરની અંદર બધા દરવાજા હોય તેને લોક કરીએ, ઘરનો મેઇન દરવાજો હોય તેને લોક કરીએ, અને પાછો વધારે હિફાજત કરવા રાખે આપણે સીસીટીવી લગાવીએ. આ બધું કેમ? હિફાજત કે છે ખરું, પણ ચાલ્યું જશે તો પાછો આપણે ફકીર બની જઈશું.
તો જેવી રીતે એક માલદારી આવે અને આપણે હિફાજત ના કરીએ તો ચાલી જાય ને પાછા આપણે ફકીર બની ગયે, કંગાલ બની ગયે, એવી જ રીતે ઈમાન તમારી પાસે આવે, જો તમે એની હિફાજત ન કરો તો ઈમાન ચાલ્યું જાય અને બનેલો મોમિન પાછો કાફિર બની જાય. અને એવી જ રીતે તમે તમારા અમલની હિફાજત ન કરો તો એ ઈમાન એ અમલ તમને દીનદાર અને પરેઝગારોમાં શામિલ કરે, પણ એ અમલ ચાલ્યો જાય તો પાછા તમે ફાસિકો ફાજીરની અંદર ચાલ્યા જશો. અને ઈમાન ચાલ્યું જાય તો અમલ ઓટોમેટિકલી ચાલ્યું જાય, તો તમે બે અમલમાં શુમાર થઈ જાઓ ને અલ્લાહના દુશ્મનોમાં શુમાર થઈ જાઓ. તો ઈમાન આવેલું હોય તો હિફાજત તો કરવી પડશે, અમલ આપણે કર્યા હોય તો હિફાજત કરવી પડશે. તો અલ્લાહ આપણને બતાવ્યું કે તમે તમારા ઈમાનની હિફાજત કેવી રીતે કરશો અને તમે તમારા અમલને કેવી રીતે બચાવશો. તો એ ईमान वालों मुत्तकी बन जाओ व कूनू मअ सादिकीन और सच्चों के साथ में हो जाओ, साथ में हो जाओ. अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मोमिनीन के साथ में हो जाओ, मुत्तकीन के साथ में हो जाओ, कि मोमिन तो आप भी थे, मुत्तकी तो आप भी थे, और जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, उससे हुक्म दिया जा रहा है वो कुनू मा सादिकीन. तो ये दर्जा एक इतना ऊंचा और बुलंदो बाला दर्जा है जो महफूजीन का दर्जा है. भले वो मासूमीन ना हो मगर महफूजीन में उनका शुमार होता है. मासूमीन तो अंबिया है, फरिश्ते, कोई तीसरे को अहले सुन्नत के वहां मासूम नहीं माना जाता है. जैसे अहले तशय्युह कहते हैं कि ये अइम्मा जो हैं वो मासूमीन में शुमार होते हैं. हमारे नजदीक नहीं है, नबी मासूम है, फरिश्ते मासूम है, कोई तीसरा मासूम नहीं है. मगर जो अहलुल्लाह हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो वकानू यत्तकून, हमेशा तकवा परहेजगारी में लगे रहते हैं, तो वो महफूज हैं, गुनाहों से महफूज हैं, नाफरमानियों से महफूज हैं, अल्लाह की बारगाह के महबूब बन चुके हैं. तो उस महबूबियत की बुनियाद पर अल्लाह उनको अपनी खास हिफाजत में रखता है, इस वजह से वो महफूज हैं. तो अल्लाह ने खास अपनी हिफाजत उन्हें अता फरमाई है, इसलिए शैतान उन पर गालिब नहीं आ सकता है, शैतान उन पर कामयाब नहीं हो सकता है. जैसे खुद शैतान ने इसका इकरार किया है, ये तो अल्लाह तो फरमा ही रहा है. मगर शैतान जो ये कहता है मैं सबको गुमराह करूंगा, सबको बेदीन बनाऊंगा, सबको दिन से हटाऊंगा, सबको तेरी राह का बागी बना दूंगा, उसने रब की बारगाह में ये चैलेंज किया. अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या फरमाया कि ठीक है करना, जो मेरे बंदे तेरे साथ में नहीं होंगे. मगर उसने पहले जो कहा न वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन. शैतान खुद कह रहा है अल्लाह सबको गुमराह कर दूंगा, सबको बेराह बना दूंगा, इल्ला इबादका, मगर तेरे वो बंदे जो तेरी बारगाह में मुंतखब हैं, मुखलस हैं, जिनको चुन लिया गया है, जो महफूज हैं, उन पर मेरा दाव नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेरी सुनने वाले ही नहीं, उनका कदम खिसकने वाला नहीं. कि तूने हिफाजत अता फरमाई है तो कुरान फरमाता है ए मोमिन, ए मुत्तकी, तेरा ईमान भी खतरे में, तेरा अमल भी खतरे में. तू जानता है तेरे ईमान की हिफाजत तू कैसे करेगा और तू जानता है तेरे अमल की हिफाजत कैसे करेगा. तो फरमा वह कूनू मा सादिकीन, जो सच्चे हैं उनके साथ में हो जाओ, कि वो अपने अमल के इतने सच्चे हैं कि जो उनके दिल में है वो उनके अमल में है, और जो उनके अमल में है वो उनके दिल में है. न उनका दिल अमल के खिलाफ जाता है, न उनका अमल उनके दिल के खिलाफ जाता है. जो मानते हैं वही अमल में लाते हैं, जो अमल में लाते हैं वो मानते हैं, थोड़ा भी निफाक उनके पास में नहीं है, सच्चे अल्लाह के दीन पर हैं, वही मुखलस हैं, वही सच्चे हैं. तो उसी मुखलस को जिसको शैतान ने अलग किया था वहां मेरा दाव नहीं चलेगा, उन्हीं को अल्लाह ने सादिकीन कह करके ये बताया कि जिसका दिल और अमल में कोई तजाद न पाया जाए,
اندر بھی جتنا سچا مانتا ہے عمل میں بھی اتنا سچا ہے، وہی مخلص ہے، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ جس کو شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میرا داؤ وہاں چلنے والا نہیں۔ ایسا محفوظ کہ شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلے گا، شیطان خود منع کر رہا ہے میرا داؤ وہاں نہیں چلے گا، غوث کے پاس میں میرا داؤ نہیں چلے گا۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب جنگلوں میں وہ مراقبہ کے منازل طے کر رہے تھے، سلوک کی راہوں میں آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت آپ اکثر بھوکے رہا کرتے تھے، کبھی کبھی تو سال سال بھر کھاتے پیتے نہیں تھے، مگر وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے روحانی غذا ملتی ہے تو جسمانی ملے نہ ملے ان کے پاور میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور جیسے فرشتے ہیں نا، کہاں کھاتے کہاں پیتے، اللہ نے کھانے پینے سے ان کو پاک رکھا ہے، مگر انرجی کتنی ہے کہ حضرت جبریل امین سے کہا جائے کہ پوری زمین اٹھا کے پھینک دو تو ابھی نیچے سے اٹھائیں گے، اوپر لے جا کر کے نیچے پھینک دیں گے، اتنی طاقت، نہ کھانا نہ پینا، مگر اس کے باوجود اتنی طاقت، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بن کھائے بن پیے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جو اہل اللہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان کو بھی روحانی طاقت اور روحانی پاور ایسا مل جاتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک کبھی کبھی روایتوں میں آیا سال سال بھر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور جنگل میں رہ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے چاہا کہ چلو میں جا کر کے ان کو تھوڑا آزماؤں کیا ہوتا ہے، پہلے کہہ تو چکا ہے کہ مخلصین پر داؤ نہیں چلتا ہے، مگر پھر بھی وہ آزمائش کرتا ہے اور جب ہار جاتا ہے تو کہتا ہاں یہ مخلص ہے۔ غوث پاک کے امتحان کے لیے پہنچا، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ آیا اور اس نے بدلی بن کے برسا، پانی پانی ہو گیا، اور اس کے بعد میں اس نے اپنا تخت وہاں سے ظاہر کیا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس تخت پر ظاہر ہو کے آواز لگاتا ہے عبد القادر اب تمہیں عبادت و بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے اس کو معاف کر دیا ہے، حلت و حرمت کے احکام کی اب تمہیں حاجت نہیں ہے، تمہاری مرضی میں آئے تم کرو، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ جائز کر دیا ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے لاہور شریف پڑھی اور شیطان بھاگا یہ کہتے ہوئے کہ عبد القادر تیرے علم کو تجھے بچا لیا، تو آپ فرماتے ارے علم والا تو تھا، تو کہاں بچا، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، اور میرے نبی کے تعلقات اور نسبتوں نے مجھے بچا لیا۔ ورنہ شیطان نے کہا جاتے ہوئے اس مقام پر میں نے 70 کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، مگر میرا داؤ آپ پر نہیں چل سکا۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے جانا کہ جب اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے آپ کے لیے عبادت معاف کر دی تو میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ احکام جب تک آدمی مکلف ہے، زندہ ہے، عقل شعور سلامت ہے، وہاں تک معاف نہیں ہوتے۔ تو اس نے مجھے یہ کیسے کہا کہ احکام معاف ہو گئے، اور اس نے حلت و حرمت کا حکم قیامت تک یہی شریعت چلے گی، سب کے لیے لازم ہے، میرے لیے حکم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے پہچانا کہ یہ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے لاہور پڑھی اور اس کو بھگا دیا، یہ محفوظ ہے لوگ، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، تم اپنے تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو دونوں پر رک مت جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر ان دونوں کی حفاظت کرنی ہے تو تیسرا ہے صادق، اس کے ساتھ میں مل جاؤ۔ اہل سنت والجماعت نے اس آیت کے اوپر عمل بھی کیا ہے، بلکہ اس کو لوگوں کو اس کی عملی تفسیر بنا دی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 سلسلے، جیسے مسلک اپنے 4 ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو اس طریقے سے مشرب ہمارے 4 ہیں، طریقت کے سلسلے جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی 4 ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ 4 سلسلے ہیں بزرگوں کے، اور علماء اہل سنت نے ان بزرگوں کو
آگے بڑھایا، ان کی عزتیں کی، ان کے سلسلوں کی تعظیم کی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان سے خلافتیں لی، اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت ان 4 سلسلوں کے ساتھ میں بیعت اور خلافت کے نام سے وابستہ ہو گئے۔ کوئی اپنے آپ کو قادری کہتا ہے اس لیے کہ غوث پاک کے سلسلے سے وہ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے ان واسطوں سے جو واسطے ان کے بعد سے چلے آئے، ان کے واسطوں سے اپنے آپ کو ملا کر کے اپنے آپ کو قادری کہتا ہے۔ کونو ما صادقین، میں مومن بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، مگر یاد رکھنا ساتھ میں قادری بھی ہوں۔ کونو ما صادقین پر میں نے عمل کیا۔ قادری کہنا کونو مع صادقین پر عمل کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چشتی آتا ہے، کہتا ہے میں مومن بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، اور کونو مع صادقین پر عمل کرنے کے لیے میں چشتی بھی ہوں۔ ایک نقشبندی آتا ہے، کہتا ہے میں مومن بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، اور کونو مع صادقین پر عمل کرنے کے لیے میں نقشبندی بھی ہوں۔ اور ایک سہروردی آتا ہے، کہتا ہے میں مومن بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، اور کونو مع الصادقین پر عمل کرنے کے لیے میں سہروردی بھی ہوں۔ تو چاروں نے بتایا۔ تو یہ 4 سلسلے جو ہیں حقیقت میں کونو مع الصادقین کی عملی تفسیر ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس پر یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی آدمی ان سلسلوں کو ریجیکٹ کرے وہ گمراہ بددین ہوگا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے پہلے سے لے کے آج تک کی چین کے اندر ان سلسلوں کو تسلیم کیا ہے اور بیعت و خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، اہل اسلام نے جس کو پسند کر لیا ہے دین اور مذہب کے نام پر، وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بن جاتا۔ اب اس کو ریجیکٹ کرے نا تو وہ آدمی گمراہ بددین ہو جائے گا۔ تو جو آدمی یہ کہے میں سلسلوں کو نہیں مانتا ہوں، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جو اللہ عالم سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے میں یہ مسلک جو ائمہ کے ان کو نہیں مانتا ہوں، وہ سنی نہیں ہے، وہ چاہے جو وہ جانے، مگر اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ اہل سنت نے مسلک کو بھی مانا ہے، اہل سنت نے مشرق کو بھی مانا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ کڑی سے کڑی ملانی ہے نا، تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو جو ہم بیعت کرتے ہیں نا، یہ بیعت والا خلافت والا، اس کو لایانی اور بیکار کبھی مت بولنا۔ ہاں کوئی بیکار آدمی اندر چلا وہ بیکار ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا وہ بیکار ہے، مگر یہ سلسلے جو ہے وہ اہل سنت کی چین میں شامل ہیں۔ اس کو نکالنے جاؤ یا اس کو ریجیکٹ کرنے جاؤ تو آپ اہل سنت سے نکلیں گے، وہ تو اندر رہیں گے، آپ باہر ہو جاؤ۔ اس لیے اس میں خلاف نہیں بول سکتے۔ چاروں سلسلے ہمارے نزدیک برک ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ افضل ہیں یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ؟ سیدھا جواب اس کا یہ ہے، میں بتا رہا ہوں سیدھا جواب کا ہے۔ سیدھا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ ائمہ مجتہدین کا درجہ ولایت میں اونچا ہے غوث اعظم سے، کہ ان کی ولایتیں سب سے ٹاپ پر ہے، چونکہ باقی ان کے مقلد بنتے وہ مقلد ہے، اور مقلد اعظم ہوتا ہے مقلد سے، یہ مسلم مسئلہ ہے، اس میں کوئی کسی کو کوئی یعنی شبہ نہیں ہو سکتا۔ چلو تو یہ ہو گیا، آپ سے سوال ہوا، فیصلہ کرو امام اعظم افضل ہیں یا غوث اعظم؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ادب کے پیکر اور کونو مع الصادقین پر عملی تفسیر بننے والے، جواب ارشاد فرماتے ہیں ایک میرے مسلک کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک میرے مسلک کا امام ہے اور ایک میرے مشرب کا امام ہے۔ مشرب کا امام غوث اعظم، وہ سلسلے جو بیعت کے ہیں
मशरब का इमाम गौसे आजम, चूंकि आप कादरी हैं, मशरब का इमाम गौसे आजम और मसलक का इमाम इमाम आजम अबू हनीफा। आप फरमाती एक मेरे मसलक का इमाम है, एक मेरे मशरब का इमाम है, मैं दोनों के पैरोकार हूं, एक का मुकल्लिद हूं और एक की बैत में शामिल हूं। मैं किसको अफजल बताऊं, ये मेरी जबान नहीं है, मेरा कलम नहीं है कि मैं अपने इन बुजुर्गों में अफजलियत मफजूलियत की बात करूं। वो अफजल है मेरे मसलक का इमाम होने की वजह से, ये अफजल है मेरे मशरब का इमाम होने की वजह से। इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया कि जैसे हमें दीन पर अमल करने के लिए मसलक की जरूरत है, तो मसलक की जरूरत का मुनकिर ये गुमराह बद्दीन होता है। इस तरह से हमें अपने ईमान और अपने आमाल की हिफाजत के लिए मशरब की जरूरत है। इसलिए अहले सुन्नत के इन मशरब का इनकार करने वाला भी सुन्नी नहीं हो सकता है, गुमराह बद्दीन होगा। मशरब का इनकार भी गुमराही और बद्दीनी में जाता है, और मशरब का इनकार भी गुमराही बद्दीनी में जाता है। तो मसलक को भी लेके चलो, मशरब को भी लेके चलो। ये गौसे पाक की 11वीं जो मनाते हैं ना, वो मशरब की याद को ताजा करना, ये हमारा मशरब है। न महरो मां से न बज़्मे ज़िया से मिली रोशनी, दिल को नूरुल हुदा से मिली। कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, ये निस्बत मुझे अहमद रजा से मिली। वो अहमद रजा को मारेरा से मिली, मारेरा वालों को उनकी आबा वजदाद से मिली, और उनको गौसे आजम से मिली। एक कड़ी है, हाथ पर रख करके एक चैन हमने बनाया, वो चैन यहां तक पहुंचा है। तो मशरब भी चाहिए, मसलक भी चाहिए। दीन पर सही चलना हो तो मसलक चाहिए, और दीन पर सही रहना हो तो मशरब चाहिए। दोनों की हमें जरूरत है। तो ये गौसे पाक को हम लेकर के चलते, यही तो हमारी खूबी है ना। और दुनिया में बहुत सारे बातिल फिरके हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बोलते हैं कि हम भी मसलक को मानते हैं, हम भी मशरक को मानते हैं, लिहाजा हम सुन्नी है। तो पहले कहा जाए भाई, मसलक और मशरब जो है ना, वो सेकंड नंबर पर है, पहले ईमान है। पहले तुम मोमिन साबित करो, अगर तुम मोमिन हो तो फिर आगे बढ़ना के मसलक में आ रहा है, मशरब में जा रहा है, वो दूसरे नंबर पर है। पहले ईमान। अगर तू जरूरत दीन का मुनकिर है तो तू मोमिन ही नहीं है, तो मसलक को मान के क्या करेगा, मशरब को मान के क्या हासिल करेगा। पहले तो आदमी ईमान में आता है, फिर मसलक को मशरब होता है। तो वो लोग भी बोल देते हैं कि हम भी मसलक को मानते हैं, हम भी मशरब को मानते हैं, हम भी सिलसिलों के अंदर बैत भी कराते हैं और इनको लेकर भी चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मस्जिद गौसिया कह करके गौसे आजम की निस्बत तो हम जोड़ते हैं, मस्जिद चिश्तिया कह करके गरीब नवाज से निस्बत तो हम जोड़ते हैं, मस्जिद साबिरिया कह करते साबिर कलियरी से निस्बत तो हम जोड़ते हैं, फरीदुद्दीन गज्जे शकर से निस्बत तो हम जोड़ते हैं। तो सारी निस्बतें हम जोड़ते हैं। तो इन निस्बतों को हमारा जोड़ना और इन निस्बतों को लेकर के चलना, ये हमारा काम है, और इनके साथ में रहना यही हमारी पहचान है। तो हमने तो उनका नाम रखा, तुमने तो सब नाम ही निकाल दिया। गौसिया बोलो तो हमारा सुन्नी नजर आता है, और चिश्तिया बोलो तो सुन्नी नजर आता है। पता ये चला कि अहले सुन्नत वल जमाअत जो है वो इन निस्बतों को लेके चलते, यही उनकी पहचान है, और इसी को लेके चलना यही कुरान का तकाजा है। इसलिए ईमान वालों, ईमान और तकवा दोनों अपनाओ, उनकी हिफाजत के लिए कुनू मुअस्सादिकीन पर अमल करो। 11वीं के प्रोग्राम इसी बात को बताते हैं, और इंशाअल्लाह इस बात को और मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपके ईमान को ताज़ा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।